السلام علیکم. ہم وکیل چینل پہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم آج آپ کے سامنے عباس علی چدر کو بطور مہمان ہم نے آج انوائٹ کیا ہے، اور میں بطور میزبان آج کچھ باتیں بار کے حوالے سے ان سے ڈسکس کی جائیں گی. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. اور عباس علی چدر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان سے گزارش آج کریں گے، ان کو اسپیشلی ہم نے ایک کٹہرے میں لانے کی کوشش کی ہے کہ آج آپ اپنے بارے میں بھی بتائیں، کیونکہ انسان جو بھی چیز شروع کرتا ہے تو اس کا اپنا کردار بہت اہم ہوتا ہے اس حوالے سے. تو میں عباس علی چدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں آپ کے سامنے. جی تھینک یو ویری مچ علی عمران، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا ہے. اور میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میرا جو ایک بڑا انتہائی قریبی دوست ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے جو سوالات کے جوابات دوں اور کرٹیکلی اس کا جواب دوں جس طرح بھی آپ چاہیں سوال. اور کوئی ہمارا یہ جو کویشچن آنسرنگ کا سیشن ہے آلریڈی پہلے اسکرپٹ نہیں ہے، تو میں اس پہ بالکل آپ سے ایگری ہوں. تھینک یو ویری مچ. علی، میں عباس علی چدر قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہم آباء و اجداد سے ہی مائگریٹڈ ہیں لاہور میں. اس سے پہلے ہم ننکانہ سے موو آن ہوئے تھے، شیخوپورہ سے، اور پیچھے ہمارا جو آبائی وہ ایریا بنتا ہے وہ بوانا ہی ہے. لیکن الٹیمیٹ جو ہماری موومنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر، جو انڈو پاک کے اندر ہے، اس کے اوپر ڈفرینٹ تھیوریز ہیں. اس پہ کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا. تو میں نے 95 to 98 میرا سیشن ہے. قائد اعظم لاء کالج سے میں نے اپنی گریجویشن کی تھی. گورنمنٹ کالج آف سائنس وادر روڈ سے میں نے اپنی بی اے کی گریجویشن، جو ہماری بیچلر ڈگری، وہ حاصل کی ہے. ایف اے جو ہے وہ میں نے پہلے میں نے ایف ایس سی میں ایفرٹ کی تھی، لیکن بہرحال کسی ایک دو نمبر سے میں رہ گیا. سبسیکوئنٹلی پھر میں نے ایف اے جو ہے وہ پرائیویٹ کیا، اور گورنمنٹ ٹاؤن شپ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کے ایگزام دیے ہیں. تو اس طرح میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ ایل ایل بی فرام قائد اعظم لاء کالج، گورنمنٹ کالج سائنس گورنمنٹ کالج آف سائنس وادر روڈ سے میری بی اے ہے. اور پروفیشن میں 95 to 98 کی میری لاء گریجویشن کے بعد میں 2000 سے وکالت کے پروفیشن سے منسلک ہوں. 23 سال سے میرا ڈائریکٹری میں پروفیشن میں پریکٹیکلی طور کے اوپر ایز اے پریکٹسنگ لائر شامل رہا ہوں. 98 کی گریجویشن میں دیکھوں تو اس وقت میں 25 ایئرس کی میری پریکٹس ہو چکی ہوئی ہے. یہ میرا ایک سمپل انٹروڈکشن ہے ایز اے وکیل. بار کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے میں بار کی ہر ایکٹیویٹی میں شامل رہا ہوں. بار کی مشکل ترین وقت کے اندر بار کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، اور کبھی بھی بار کے کاز کے اگینسٹ میں نے کسی بھی طرح سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جس کے بار کے کاز کو نقصان پہنچے. اور ہمیشہ بار کی تمام موومنٹس کا حصہ رہا ہوں، 2007 سے پہلے بھی اور 2007 سے آؤٹ تمام تر معاملات کے اندر میں بار کا جو ہر اول دستہ ہے اس کے اوپر میں نے بطور کارکن کام کیا ہے. ایون کہ جب اولڈ سیشن کوڈ ہوتا تھا تو وہاں پہ بھی ہمارا ایک دفعہ جوڈیشری کے ساتھ ذرا اس وقت ہی معاملات بنے تھے، تو میں اس کا بھی وہ والا حصہ رہا ہوں. جو سر دست جو ہر اول دستہ تھے اس کا میں حصہ رہا ہوں. نہیں تو آپ معذرت، آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بار پولیٹکس کو کیوں جوائن کیا؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ایمز ہیں بار کی ویلفیئر کے حوالے سے، کیونکہ آپ واحد بندے ہیں شاید، یا کچھ دوست ہمارے ساتھ ہیں جو ویلفیئر آف بار کی بات کرتے ہیں کافی عرصہ سے. کس طرح کی ویلفیئر ہونی چاہیے بار میں؟ لیکن پہلا میں آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں نے بار پالیٹکس کو کیوں میں نے اس کے اوپر کیوں قدم رکھا ہے. لیکن میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ ایک ہر وکیل جو ہے وہ بار پالیٹکس میں اس کو حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا پروفیشن ہی ایک ایسا ہے جو لیڈرز کا پروفیشن ہے. تو اس والے سے تو یہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ میں پرٹیکولر کہوں کہ میں نے اس وجہ سے. لیکن آن دا ادر ہینڈ بار ویلفیئر کا جو منشور ہے وہ میرا نقطہ نظر دوسروں سے مختلف ہے. ویسے تو آپ کو ہر کینڈیڈیٹ اور ہر جو بھی امیدوار ہیں اور جو بھی گروپ ہیں وہ آپ کے سامنے ہمیشہ لائرز کی ویلفیئر کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ویلفیئر کا ان کا جو نقطہ نظر ہے اور میرا نقطہ نظر میں تھوڑا سا فرق ہے. میرے نزدیک وکیل کی ویلفیئر جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ فائنینشیل ویلفیئر ہے. اگر آپ اپنے ادارے کے طور پہ بات کرتے ہیں، لیٹس سی اگر ہم بات کریں ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، پنجاب بار ہے، ڈسٹرکٹ بارز ہیں، ہائی کورٹ بار ہیں، سپریم کورٹ بار کی ہے، پاکستان بار ہے،
تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم جو رول آف لاء کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے کچھ لیڈرز انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا سیکنڈری ٹارگٹ ہے. فرسٹ ٹارگٹ اداروں کا یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ممبر کی کیا بہتری کر رہا ہے. تو اس کی بہتری کی جو ڈیفینیشن ہے میرے نزدیک، وہ اس کا کلیدی جو بنیاد ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ اپنے وکیل کی فائنینشیل ویلفیئر کیسے کر رہے ہیں، اور آپ اپنے وکیل کی پروفیشنل ویلفیئر کیسے کر رہے ہیں، آپ اپنے وکیل کی سوشل اس کی امیج بہتر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے وکیل کا جو ایک مورل ویلیو ہے اس کو آپ کیسے بہتر کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک فائنینشیل ویلفیئر بہتر نہیں ہوگی، اور اداروں کے ذریعے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی وکیل صاحب آئیں گے خود ہی کما لیں گے، اس پہ بالکل درست ہے، رازق اللہ کی ذات ہے اور ہمارا پروفیشن جو ہے وہ توکل اللہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اداروں پہ اتنے بڑے بڑے ادارے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے ممبر کو کیا دے رہا ہے، ایک وکیل کو کیا دے رہا ہے. یہ ہے میری بنیادی طور پر میری سیاست کا یا میری ویلفیئر آف بار کا نقطہ، کہ آپ ادارے اس لیے بنائیں کہ جو اداروں میں آپ کو چن کے بھیجا جا رہا ہے بطور دیر ریپرزنٹیٹیو، اس کا مقصد پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کون سی حکومت بننی ہے کون سی نہیں بننی. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پہلا مقصد وکیل کی ذات کی ویلفیئر ہے. نہیں، ابھی جو آپ کہتے ہیں ہمارا جو مین ادارہ ہے وہ ہے پنجاب بار کونسل، جی جو وکلا کے تمام افیئرس کو دیکھتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ ان کی ابھی کی پرفارمنس سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ میں اس نقطہ نظر سے مطمئن نہیں ہوں. میں اس نقطہ نظر سے مطمئن نہیں ہوں کہ آپ اگر یہ کہیں کہ جی ہم نے جناب ویلفیئر تو لائر کی کرنی ہے، لیکن پریکٹیکل طور کے اوپر آپ کسی کی بیماری میں اس کو 500 روپے دینے کے قابل نہ ہو. میں بالکل اس پہ کلیئر ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ویلفیئر آف لائر یہ ہے کہ جی آپ یہ کہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری چاہیے، اب آپ کو رول آف لاء چاہیے، یہ 4 نعرے آپ بول کے کہیں جی میں نے بڑا کام کر دیا ویلفیئر کا، تو میں اس کو ویلفیئر نہیں سمجھتا. آپ اس میں اطمینان کی بات کر رہے ہیں تو میرا اطمینان اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپ پنجاب بار کونسل میں دیں کسی وکیل صاحب کی بیماری کی درخواست اور انہیں کہیں جی 50,000 روپے لاکھ روپے ان کو الاؤ کریں، وہ دیں گے. اگر وہ نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب دیر از نو ویلفیئر. سر آپ نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہے، آپ الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ بھی ہیں جہاں تک ہمارے علم میں ہے. ہر وکیل کو ہونا چاہیے. میرا ایک سوال یہ ہے، کیا یہ دوسرے عام وکلا جو الیکشن لڑتے ہیں ان کی طرح کھوکھلے نعرے ہوں گے کہ آپ بھی الیکشن سے پہلے لوگوں کو پرچار کر رہے ہیں کہ یہ ویلفیئر ہوگا، یہ فلاں ہوگا، یہ فلاں؟ یہ تو ایک روایتی ہمارے پاکستان میں جو کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ میں یہ دوں گا وہ دوں گا. سبز باغ پہ سارا سسٹم ہمارا کھڑا ہے کہ ہر الیکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے، خاتمے کے بعد نظر نہیں آتے کینڈیڈیٹ، اور شروع ہونے سے پہلے وہ سارے ایس او پیز جو ہیں الیکشن کے وہ پورے کرتے ہیں. تو آپ کا بھی یہ کھوکھلا نعرہ آپ نے پریکٹیکلی کیا ہے وکلا کے لیے؟ دیکھیں علی، بات یہ ہے کہ آج تو میں چلیں ایک الیکشن لڑ چکا ہوں پنجاب بار کا، ممبر پنجاب بار لاہور سیٹ کے لیے. الحمدللہ مجھے 3100 وکلا نے ووٹ دیا، 3098 میرا ووٹ ہے. اس وقت میں 20th پلیس پہ ہوں پنجاب بار کی نمبرنگ میں آؤٹ آف 95 نمبر جو کینڈیڈیٹ چل کے تھی. میں یہ کھوکھلی باتوں پہ میں اپنے آپ کو کلیئر کر دوں کہ بہت سی جگہوں پہ یہ بات ہوتی ہے. آپ نے بھی ابھی یہ سوال اٹھایا کہ یہ میرا کوئی پولیٹیکل اور یہ میرا کوئی ایسا نعرہ ہے. دیکھیں، ایک پولیٹیکل ورکر نے پولیٹیکل نعرہ دینا ہوتا ہے. اگر پولیٹیکل ورکر کے پاس پولیٹیکل نعرہ نہیں ہوگا تو وہ کس لیے پھر بار میں وہ آپ کے لیے آپ کے پاس کیا لینے آ رہا ہے. اگر لیٹ سی میں کروں مجھے آپ ممبر پنجاب بار بنا دیں تو پہلا سوال تو مجھ سے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کیوں بننا چاہتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا پروفیشنل لیول بہتر ہو جائے، آپ اس سے پیسہ کمائیں، اس لیے کہ آپ ٹی اے ڈی اے لیں، اس لیے کہ آپ وکیلوں اپنا پاکستان بار کا ووٹ بیچیں، اس لیے کہ آپ پاکستان بار کا ووٹ بیچ کے کروڑوں روپے وہاں سے کمائیں اور وکیلوں کا دیا ہوا مینڈیٹ آگے فروخت کر دیں. تو میرا نقطہ نظر بڑا اس میں کلیئر ہے کہ میں آپ کو بڑا کیٹیگوریلی بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر پالیٹکس میں ہیں تو آپ کے پاس پولیٹیکل ویژن ہونا چاہیے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس کے لیے میں چلو اس بات سے آپ کی سے مطمئن ہوں، ٹھیک فرما رہے ہیں آپ کے ایک پولیٹیکل آدمی کو ایک پولیٹیکل اس کا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ یار یہ آنے کے بعد جیتنے کے بعد میں یہ کروں گا. ایٹ لیسٹ لوگ پوچھیں تو صحیح کہ آپ کس حد تک کامیاب ہوئے. یا تو آپ ان کو اپنی ریزن دیں گے ناکامی کی، یا کوئی آپ کو کوئی گول آپ کا ہو جاتا ہے اس میں آپ سکسیسفل رہتے ہیں تو وہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے جس طرح لوگ لیتے ہیں کریڈٹ. بالکل. لیکن بنیادی میرا یہاں پہ اختلاف تھوڑا سا یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو آپ ایجنڈا دے رہے ہیں، کیا ہمارے جو ممبران ہیں بار کے
وہ اس حد پہ ایجوکیشن یعنی کہ تعلیمی طور پہ وہ خود کو اس لحاظ سے وہ تیار کیا ہے ہم نے ان کو کہ وہ ایجنڈے کو پک کریں. کیونکہ میں نے آج تک نہیں دیکھا نہ کسی کو آج تک ایجنڈے پہ ووٹ ملا ہے اور نہ کسی نے دیا ہے. ہر بندے کی اپنی ریزنز ہیں کہ یار میرے ساتھ تعلق ہے, برادری ہے, اس کے بعد سیکٹ آ جاتا ہے آپ کی بار میں, اور اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ 3 طرح کی ریکوائرمنٹ ہے بار میں, کھانے والے کو کھانا, پیسے والے کو پیسے, اور عزت والے کو عزت. یہ 3 ہی سینیریو ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں تو یہ 3 ہی بیسک پرنسپل ہیں جس پہ آج تک ہمارے ممبران ووٹ دیتے آئے ہیں. نہ آج تک ان کو کسی ایجنڈے سے لینا دینا ہے. ہاں ہوگا ایجنڈے سے لینا دینا تو 1 یا 2 یا 3 یا میکسیمم 5% ایسے لوگ ہوں گے جن کو کوئی باتیں اثر کرتی ہیں, ادروائز تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہیں جو ایجنڈا لے کے پھر رہے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ لوگوں کو کس طرح اویئرنیس دیں گے کہ یار آپ ایجنڈے والے لوگوں کو ووٹ دیں؟ ایجنڈے کا علی بھائی ووٹ تو ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک پازیٹیو بات کر رہے ہو, اچھی بات کر رہے ہو تو اس کا کوئی اثر نہ ہو. ہاں نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت غلط ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے اور آپ کی باتوں میں اثر ختم کر دے گا. ایجنڈے کا اثر ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کسی گروپ کی میرے اس کے نمبرنگ میں نہیں تھا. بہت سے لیڈر کہتے تھے کہ شاید میرا نمبر ہی ووٹر میرا کاؤنٹ ہی شاید 1800-1500 ہوگا, کوئی تو اس سے بھی نیچے کی توقع مجھ سے کرتے تھے کہ اس سے نیچے رہ جائے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا 3100 ووٹ جو ہے اس کے اندر بالکل آپ کے درست ہے, دوستوں کا ووٹ ہے, میری کمپین کا ووٹ ہے, میری ریکویسٹ کا ووٹ ہے, بار کی مہربانی کا ووٹ ہے, بار کی مجھے ایکسیپٹیبلٹی کا ووٹ ہے, بار کی مہربانی اور شفقت کا ووٹ ہے. لیکن کہیں نہ کہیں بار کو میں نے جا کے بتایا کہ میرا میں پریکٹیکل بات کروں گا آپ سے, آپ کے لیے. میں ایک ہونے کے باوجود بھی آپ کی بات کروں گا, میں کچھ نہ ہونے کے بعد بھی بات کروں گا. میں نے بار کے اندر یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اگر ہاروں یا جیتوں میں بار کی بات کرتا رہوں گا. تو یہ ووٹ مجھے اس کے اندر اگر آپ اس کو 10% بھی چلے کاؤنٹ کریں تو میرا 3100 ووٹ ہے, تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں نا 400 ایسا وکیل ہے کہ جس نے 10% مجھے چلے, اس پہ 10% ہی آپ کاؤنٹ کر لیں تو 10% تو ووٹ مجھے ملا نا, 300 ووٹ مجھے ملا. 300 نہیں, میں سمجھتا میرا زیادہ ووٹ ہے ایجنڈے کا. تو ایجنڈا بڑا امپورٹنس رکھتا ہے. اور اچھا جو آپ کا آپ کا جو ویو ہے, پوائنٹ ویو آ گیا ہے, میری گزارش یہ ہے کہ الیکشن کے دورانیے کے بعد کیا آپ نے پھر بھی ویلفیئر جاری رکھی وکلا کی, اور وہ جو جاری رکھی وہ کیا کیا اچیومنٹ ہیں وہ ذرا ہمارے آڈینس کو بتائیں. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی دوست یہ سمجھتا ہے کہ جی میں ایک بار میں پالیٹکس کرتا ہوں اور پالیٹکس کے لیے میں ساری ایکٹیویٹی کر رہا ہوں, تو ہاں میں پالیٹکس کرتا ہوں, میں پالیٹکس کے لیے ساری ایکٹیویٹیز کرتا ہوں, اور اللہ کی ذات سے ہمیشہ اس بات کا اجر بھی مانگتا ہوں کہ میں اپنی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اس کو اللہ کی جو ہماری کمیونٹی کی ویلفیئر کی بات میں کرنے کے عوض میں اور میری ایکٹیویٹیز کی عوض میں مجھے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. لیکن دنیاوی طور کے اوپر میں ضرور یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایک اچھا ایجنڈا ہے تو مجھے اس کا بھی پولیٹیکل فائدہ پہنچنا چاہیے. اب جہاں تک ایکٹیویٹیز میں بتا دوں, اس کو آپ ڈیفرینشیٹ کریں. دیکھیں الیکشن لڑا میں نے 2019 میں. الیکشن میرا 2019 اور 20 کے جو ہماری ابھی اس وقت کی جو رجیم بنی ہے پنجاب بار کونسل کی, تو میں نے 2013 کے اندر, یہ میری ایک ریٹ پٹیشن ہے, میں ابھی آپ کو اس کے ڈاکومنٹ بھی دوں گا, یہ 17840 تھی. یہ 2013 کے اندر میں نے ریٹ پٹیشن دائر کی تھی عباس علی چدر ورسز ہوم سیکرٹری, اور یہ ریٹ پٹیشن کے اندر اسپیشل بینچ بنا تھا لاہور ہائی کورٹ کا. کس لیے کہ جو کورٹ پریمسز کے اندر سائل اور ملزم اور ادروائز لوگ مرڈر ہو جاتے تھے, اور اس کے اندر کئی دفعہ وکیل بھی مرڈر ہوئے ہیں, تو سیکیورٹی جو تھی بالکل وہاں پہ لیبس تھے, بہت زیادہ لیبس تھے. اب تو پھر بھی آپ انٹر ہوتے ہیں, آپ کی کوئی چیکنگ, کوئی پولیس کی سیکیورٹی, کوئی چھوٹی موٹی آپ کو وہ نظر آتی ہے وہاں پہ انٹرس کے اوپر کوئی چوکی بنی ہوئی. تو پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. ایون کہ سیشن کورٹ کے اندر گرنیڈ تک چلے ہیں, آپ کو شاید یہ بات آپ کے علم میں ہے. سر جی وہ میری ریٹ کے اوپر اسپیشل بینچ بنا چیف جسٹس کی سربراہی میں, اس کے اوپر تمام جو پرنسپل سیٹ کے اوپر کورٹ پریمسز تھے وہاں سے عدالتوں نے رپورٹیں منگوائیں, کتنے مرڈر ہوئے, کیا کچھ ہوا, وہ سارا ریکارڈ ڈاکومنٹڈ ہو کے ان فرنٹ آف دیٹ بینچ جو ہے پریزنٹ کیا گیا بائی دی اسٹیٹ. اور اس کے بعد آپ کی سیکیورٹی پریمسز جو سیشن کوڈ اور ایون کہ میں کہتا ہوں پرنسپل سیٹ کے اوپر جتنی سیکیورٹی ہے میری اس ریٹ کے بعد ہوئی ہے. اگر یہ کسی کو ڈاؤٹ ہے تو میں ریٹ کا نمبر دے رہا ہوں, اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ اور 1-2 اور ریٹ بھی تھی, وہ بھی ہم نے ہی دائر کی ہوئی تھی. تو انہوں نے ریٹ کا آپ آرڈر شیٹ نکال لیں اور دیکھیں کتنی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. 2013 میں کون سا الیکشن لڑ رہا تھا, اور مجھے کیا تھا, صرف میں سمجھتا تھا کہ یہ جو بندہ کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے, اگر اس کو وہاں پہ کسٹڈی کے دوران مار دیا جاتا ہے اور وہاں پہ ملزم ہی بھاگ جاتے ہیں, اب تو ملزم کم از کم پکڑے جاتے ہیں وہاں پہ,
تو یہ ایک میرا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ایک بندے کی اگر جان بچ گئی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرما دیا. لیکن اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. مجھے لاہور ہائی کورٹ میں فیاض رانجھا صاحب جب سیکرٹری تھے, انہوں نے لیٹر لکھا, کیونکہ میں وکلا کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی کی ڈیمانڈ بڑے عرصے سے کر رہا ہوں. 7 سال پہلے کی میں نے ابھی پوسٹیں فیس بک شیئر کی ہیں, یا پنجاب بار میں آل پاکستان وکلا کنونشن جہاں ہوتے تھے, میں وہاں پہ جا کے بینرز لگاتا تھا. آپ کو یہ علی صاحب یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ آج سے 10 سال پہلے وکیلوں کی فائنینشیل بات کرنے کا, فائنینشیل ویلفیئر کی بات کرنے کا اسی طرح تھا کہ آپ سمجھیں کہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ ہندوستان پاکستان کو اکٹھا ملا دیں, اتنا برا محسوس کیا جاتا تھا اس سے. اور میری پوسٹوں کے نیچے کمنٹ کیے جاتے تھے کہ آپ وکیلوں کو یہ کیا بنانا چاہ رہے ہیں. جب میں نے وکیلوں کی فائنینشیل ویلفیئر کی بات سٹارٹ کی, کوئی بھی نہیں کرنے کو سننے کو تیار نہیں تھے, تو میں نے اس وقت ہی بینر لگاتا تھا. انسلٹ فیل کر لا, انسلٹ جو میری کی جاتی تھی مورالٹی کے اوپر کہ یار آپ یہ کیا, تو میں نے وہ فیس کیا. وہ فیس آج آپ دیکھیں دونوں گروپ کہتے ہیں, بڑے جو 2-3 گروپ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اب وکلا کی فائنینشیل ویلفیئر ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنائی. سپریم کورٹ نے آپ دیکھیں نا, سپریم کورٹ نے ابھی جو فلیٹ سسٹم بنانے کی بات کی ہے, تو وہ ساری چیزیں کہاں سے سٹارٹ, وہ اللہ الحمدللہ میں اس کا پائنیئر ہوں. اگر میں ایک چیز انیشیٹ کرتا ہوں, اس کے لیے ایکٹیویٹی کرتا ہوں, اس کے لیے میں کرٹیسزم فیس کرتا ہوں, اس کے لیے میں نیگیٹیوٹی فیس کرتا ہوں, تو جب وہ فروٹفل ہو, چاہے میں اداروں میں نہیں ہوں, موومنٹ تو میں نے سٹارٹ کی نا, تو میں اس کے اوپر اگر یہ بات کہوں کہ یار یہ میں نے سٹارٹ کی تھی, تو آپ کہہ یہ اب آپ کریڈٹ لینے آئے, یہ نہیں ہے. آپ میرے سے آئیں, ڈاکومنٹڈ بات کریں جو بھائی یہ سمجھتا ہے. اچھا سر, میری ایک میں اس حوالے سے آپ کو بتا, وکلا کے ہاؤسنگ سوسائٹی کی ریزولوشن جو تھی وہ میں نے اس کے اوپر ورکنگ کی. فیاض رانجھا کی ریٹرن ریکویسٹ ہے میرے پاس, ڈاکومنٹ ہے, میں ابھی اس کے ساتھ پیسٹ کروں گا. فیاض رانجھا صاحب مجھے لیٹر لکھا کہ آپ وکلا ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, ہمیں اس کے اوپر پریزنٹیشن دیں. میں نے ڈیٹیل اس کے اوپر ورکنگ کی, اور میں نے اس کے اوپر 4 ورکنگ شیٹس بنائی کہ کیسے فیزیبل ہے وکلا ہاؤسنگ سوسائٹی. وہ میں نے لاہور بار کے, لاہور ہائی کورٹ کے جنرل ہاؤس میں پیش کیا. اس ریکوزیشن کو, وہ ریزولوشن بنی, ابھی آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. گو ٹو ہائی کورٹ, انہیں کہیں جی یہ والی قرارداد جو بادشاہ نے پیش کی اس کو آپ دیکھیں, وہی ڈاکومنٹڈ چیز ہے, میری زبان کی بات تو نہیں ہے. یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی میں نے اس کی موومنٹ کو میں یہ کام کیا. لاہور میں نے ڈائگنوز یہ میں نے ریسرچ کی. لاہور بار ایسوسیشن کی کوآپریٹو سوسائٹی کی اپروول موجود ہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں. کبھی یہ بات کسی نے آپ کو بتائی آ کے؟ اچھا چلو میں اس چیز کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آج تک جتنے بھی آپ نے ویلفیئر آف لائر بیسیکلی ڈائریکٹلی تو کام کرنے کی کوشش کی ہے, کسی بھی 2 گروپس کے بڑوں نے آپ کو کبھی بلایا یا آپ کو کبھی اپریشیٹ کیا یا آپ کو کبھی کہا کہ یار آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو جاری رکھیں؟ نہیں کیا نہیں ہے, بلکہ مجھے کئی دفعہ یہ کہا گیا کہ جی جیسے میں بتاتا ہوں, آپ دیکھیں لائر پروٹیکشن موومنٹ جو تھی وہ عباس چدر نے سٹارٹ کی تھی. کوئی مانے نہ مانے, کیونکہ وکلا کے گریبان پکڑے جا رہے تھے, وکلا کو شہید کیا جا رہا تھا, وکلا کی فیملی کو شہید کیا جا رہا تھا. تو میں نے اس کا نام رکھا لائر, پہلے میں نے لائر یونیفارم پروٹیکشن سٹارٹ کی, وہ بھی میں اسپیس کرتا ہوں. پھر میں نے اس کو چینج کیا لائر یونیفارم اینڈ پروٹیکشن موومنٹ. اس کی میں نے ویڈیوز بنائی, میں نے فیس بک پہ اس کو کیا, میں نے سوشل میڈیا پہ کیا, میں نے اداروں کو لکھا. میں نے لاہور بار ایسوسیشن میں, مائی بردر ریکارڈ کی بات ہے, لاہور بار ایسوسیشن کے جنرل ہاؤس کے اندر ملک سرود جب پریزیڈنٹ تھے تو میری ریکوزیشن پیش ہوئی وکلا پروٹیکشن کے حوالے سے, اور پوری میں نے اس کا اسکیچ بنا کے دیا, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ ریزولوشن وہاں, وہ ریکوزیشن کیری ہوئی, ریزولوشن بنی, اور لاہور بار ایسوسیشن کے وکلا پروٹیکشن ایکٹ کی جو ابتدا تھی, میں اولین ابتدا کی بات کر رہا ہوں, وہ میری پہلی وہ قرارداد تھی جو لاہور بار ایسوسیشن سے منظور ہوئی. اب جب وہ پروٹیکشن ایکٹ آیا, دیکھیں میں تو پرائم منسٹر نہیں ہوں نا, جو میں نے لانا تھا. ایک گروپ نے جو تھے اس نے رول ادا کیا, جو کہ میں نام بھی بتاتا ہوں, انڈین میڈ گروپ نے اگر رول ادا کیا, وہ اتھارٹی میں تھے پاکستان لیول پہ. وہ جب ادارے میں وہ لائر ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ بنا تو دوستوں نے مہربانی کی, میری پوسٹیں لگائیں. تو اس کے اوپر مجھے اسپیسیفکلی کہا گیا جی آپ بڑی وہ پوسٹیں لگا رہے تھے. میں نے کہا جی میں تو اس کے اوپر بالکل پولیٹیکل ورکر ہوں, میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا اس کا فائدہ کیا بجائے اس کا. دیکھیے فائدہ میں آپ کو علی بھائی بتا دوں, دیکھیں آپ بات سمجھیں, یہ ایک کپ کا نہ ہونا کپ کے ہونے سے, کپ کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے. ایگزامپل بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا ابھی تو اس کی ہم امپلیمنٹیشن کی طرف چل رہے ہیں, ابھی میں اس کی موومنٹ کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں. سر دیکھیں, آپ کا نام پارلیمنٹ میں آیا, لائر ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ, آپ کا نام سینٹ میں گیا,
آپ کا نام پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ٹیبل پہ رکھا گیا. میں اس پہ ہیپی ہوں. میرے وکیل کا نام نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، پریزیڈنٹ کے گھر میں سائن ہوا ہے. میں ہیپی ہوں. مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے وکیل کی کوئی بھی نام لینے کو تیار نہیں تھا. صحافیوں کو پروٹیکشن ملتی تھی، سب کو ملتی تھی، ہمیں وکیلوں کے بعد. اب آپ کو یہ نہیں ممکن کہ آپ کے ساتھ 4 گارڈ لے کے بندے پولیس آپ کو تعینات کر دیا. سر کاز کا پہلا قدم، ایک قدم ہی ایک فاصلہ کم کرتا ہے. ایک قدم اٹھا لیں فاصلہ کم ہوتا ہے. 1,00,000 میل کا فاصلہ ایک قدم سے، ایک قدم کم 1,00,000 میل بن جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں فائدہ اس کا ہے. نمبر 1 ہمارا نام پکارا گیا. نمبر 2 ایک لا ہمارے فیور میں موجود ہے. امپلیمنٹیشن کے لیے ہم ایفرٹ کریں گے اور اس کا فائدہ ہوگا. اور یہ میں بتا دوں، دوبارہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ میں کسی لیڈر کے، کسی گروپ کے، کسی بندے کے خلاف نہیں ہوں. میں ایک ورکر ہوں بار کا. میں اگر کوئی چیز کرتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ پلیز ایکسیپٹ دیٹ پرٹیکولر ایکٹیویٹی اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف ایکٹیویٹی. میں نہیں کہہ رہا کہ میں نے جا کے میاں نواز شریف ان کو کہا تھا کہ جی یہ آپ وکلا پروٹیکشن ایکٹ دے دیں. اوبیسلی جنہوں نے کہنا تھا انہوں نے کہنا تھا، ادارے ان کے پاس ہیں. اگلی بات سر میں ایک اور آپ کو عرض کروں. دیکھیں لاگ ایٹ، یہ کرونا کے دنوں کے اندر مائی بردر لاگ ایٹ کے پیپر ہونا، لاگ ایٹ کے ایگزام نہیں ہو رہے تھے. سب کے آن لائن ایگزام ہو رہے تھے. صرف وکلا کے جو انرولمنٹ کے ایگزام ہیں وہ رک گئے. اب میں نے وہ موومنٹ چلائی اور میں نے اس کے اوپر دیکھیں، یہ میں نے یہ سارے میں نے خطوط لکھے، جو HEC کو لکھے. یہ ریسیٹس ہیں کہ اس کے اوپر آپ لائرز کے جو لڑکے گریجویشن کر چکے ہیں، آپ ان کو ان کے ایگزام کیوں نہیں کروا رہے؟ آپ آن لائن لیں ایگزام ان کے. اگر آپ ایک اپلیکیشن انہوں نے دکھائی ہے، مینی ایپلیکیشن ہیں جو میں نے پنجاب بار کو لکھی، پاکستان بار کو لکھی، HEC کو لکھی کہ ہمارے لائرز کا ٹائم، کیونکہ وکیل کا جو انرولمنٹ ہے وہ اس ڈیٹ سے ہی اس کا ایز اے لائر ٹرینیور سٹارٹ ہوتا ہے. اسی کے اوپر اس نے ایگزام پہ جانا ہوتا ہے، اسی کے اوپر اس نے سارا کام کرنا ہوتا ہے. اب اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا بتایا؟ میں اس وقت الیکشن میں تھا. میں الیکشن اس کے بعد سٹارٹ ہوئے ہیں. یہ میں نے وکلا کا لاگ ایٹ کے اوپر میں نے آواز اٹھائی. اب میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں سر، لوکل کمیشن آکشنر اور ریسیور. یہ لوکل کمیشن وہ والا نہیں جو ایویڈنس لکھتا ہے، یہ سائڈ ڈویژن والا لوکل کمیشن کی بات کر رہا ہوں. میں نے اس کے اوپر یہ بات سٹارٹ کی کہ آپ اس کو چینج کریں. یہ جو ڈسکریشنری ہے، جب جج صاحب نے ایک ہی بندے کو بار بار لوکل کمیشن اپوائنٹ کرنا، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وکیل کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ آپ لوکل کمیشن آکشن ریسیور کو ٹرن سسٹم میں کریں. ایک کورٹ کے اندر ایک مہینے کے اندر 20 لوکل کمیشن بھرنے ہیں، تو 20 علیحدہ لوگ کیوں نہیں کمپیٹنٹ اس میں، کیوں نہ ہو؟ اس کے اوپر سر میں آپ کو بتا دوں، میں یہ بھی آپ کو ڈاکومنٹ دے رہا ہوں. اس کے اوپر سر میں نے لیٹر لکھے، ہائی کورٹ کو لکھا، سیشن ججز کو لکھے. مجھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قصور نے بلایا اپنے پاس. لیٹر میں آپ کو بھی اس کے ساتھ میں پوسٹ کر دیتا ہوں. مجھے کوئی ڈاکومنٹ جو بات کسی دوست کو غلط لگ رہی ہے، مجھے پلیز رابطہ کرے، میں اس کے لیے بات کرنے کو تیار ہوں. اور ڈاکومنٹ نہ دوں تو میں ذمہ دار ہوں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب قصور نے مجھے بلایا. انہوں نے مجھ سے پریپوزیشن مانگی کہ آپ بتائیں کیسے یہ ٹرن سسٹم بھی ہوگا. میں نے سر پوری ان کو بتایا کہ اس کو آپ اس طرح، ہم اس کا ایک سافٹ ویئر بنوائیں گے، تمام ججز کے ٹیبل پہ ہوگا جہاں لوکل کمیشن اپوائنٹمنٹ کی اتھارٹی ہے. وہ لڑکے جو ہمارے رجسٹرڈ ہوں گے ان کو آپ رجسٹر کریں گے، اور ہر لڑکا جو کیو میں ہوگا وہ آگے ٹرن پہ آگے چلا جائے گا. جب وہ آگے جائے گا تو دوبارہ ٹرن اس کی تبھی آئے گی جب وہ لاسٹ جو ہے وہ ایگزاسٹڈ ہو چکا ہوگا. اس میں 500 آ جائیں، 5000 آ جائیں، ایکول آپ اپرچونٹی دے رہے ہیں اپنے وکیل کو. تو مجھے بتائیں میں کون سا اس کا، اب مجھے کون سا اس پہ فائدہ ہو رہا ہے؟ میں نے اس کو پوری موومنٹ آج تک اس کو کیری کیا ہوا ہے. آج اب آپ کو آوازیں اس کی سنائی دے رہی ہیں نا مختلف جگہوں پہ. ہمارے پریزیڈنٹ بھی کبھی بات کرتے ہیں. تو وہ کس نے بات سٹارٹ کی؟ مجھے بتائیں اس کے پاس یہ آئیڈیا تھا. اگلی بات پہ آ جائیں. ابھی یہ ہماری بہنوں کی فیمیل سیکٹر کی ایک سیٹ وہاں پہ انٹروڈیوس ہوئی ہے، وائس پریزیڈنٹ اسپیشل سیٹ جو ہے تمام ڈسٹرکٹ بار میں اندر. سر یہ میں جب الیکشن میں آیا، میں نے الیکشن سے پہلے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا اس حوالے سے. جب میں نے خواتین کو بعد میں اوبیسلی میں پولیٹیکل تھوڑا سا میری ایک اسٹرینتھ سامنے آئی، تو اب مجھے لیڈی لائر آتی ہیں اور مجھے پتہ چلتا. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ خواتین ایک ایسا بڑا ہمارا ایک ایریا ہے جو ہر جگہ ہمارے ساتھ کھڑی رہی. اس کو میں نے موومنٹ چلائی. چلیں ادھر وہ کچھ دوست اس کو ڈس لائک کر رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، وہ کہتے ہیں ایکویلٹی نہیں ہے، ڈسکریمنیشن ہو گئی، یہ ہو گیا. میرا نقطہ نظر یہ تھا، تو میں نے اس کی موومنٹ چلا دی. میں نے اس کے اوپر کام کیا، فلیکسز لگائیں، پوسٹر لگائیں، میں نے اس کے اوپر درخواستیں، میں نے نیگوسیشن کی، میں نے مختصر اداروں کو بتایا. اور اپنی سپیچز میں اندر میں نے بار بار یہ بات کی کہ خواتین کے علاوہ سیٹ مختص کرائیں گے ہم. اور ایون کہ الیکشن ڈے پہ میں فلیکس لگا رہا تھا. دیکھیے ایک آپ نے ایکٹیویٹی یہی کرنی ہوتی ہے. آج وہ سیٹ مختص ہوئی ہے تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہماری بہنوں کو کوئی نہ کوئی ایک لڑکی ہماری کامنڈیٹ ہوگی سال میں. اسی طرح سر میں آپ کو بتاؤں ایک اور چیز بات، کرونا پیکیج جو تھا علی بھائی،
یہ کہنے کی باتیں ہیں، آسان باتیں نہیں ہیں. آپ کر کے تو دیکھیں. وکلا کرونا کے درمیان گھروں میں قید ہو گئے، ادارے بھی قید ہو گئے، لیڈر بھی میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی قید ہو گئے. میں نے کہا کہ وکلا کرونا پیکج دیں. مشکل بات تھی کرنا. ہر ایک طبقہ کو پیسے گورنمنٹ دے رہی ہے، وکیلوں کو نہیں دے رہی تھی. میں نے اس کے اوپر موومنٹ سٹارٹ کی سر. میں نے عباس علی چدر مسلم فیڈریشن آف پاکستان ریٹ تیار کی. وہ ریٹ کیری ہوئی، ڈسپیوٹ ہوا، پھڈا پڑا، لیکن الٹیمیٹ 20 کروڑ روپے وکیلوں کو ملے. 20 کروڑ روپے. تو وہ کس کس کو ملے ہیں؟ وہ کدھر گئے پیسے؟ وہ دیکھیں، وہ مجھے میرا وہ کام اتنا ہی تھا، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاؤں معذرت کے ساتھ آپ کے سارے کام جو آپ فرما رہے ہیں یہ ڈاکومنٹڈ باتیں بھائی جان، یہ کوئی زبانی باتیں نہیں ہیں، ڈاکومنٹڈ درست بات ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سارا جو آپ نے کام کیا ہے بہترین طریقے سے کوشش کی ہے. ایٹ لیسٹ کوشش کرنی چاہیے انسان. جی ہاں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تمام کام کیے ہیں آپ نے، تمام کے تمام کاموں میں عام وکیل کو کتنے پرسنٹ اس میں فائدہ ہوا ہے؟ اب اگر پیسے بھی ملے ہیں کرونا میں، میرا ہی ووٹ انیور تھا، تو میں سمجھتا ہوں صرف لاہور بار کی حد تک پیسے تقسیم کیے گئے. ہائی کورٹ اور پنجاب بار کی حد تک بالکل پیسہ کوئی نہیں ملا. ادھر انہوں نے جو بھی کیا وہ کوئی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی جس میں کوئی پیسہ لگا ہو. لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ ریکارڈ میں سب کو پیسے ملے، لیکن پریکٹیکلی کسی وکیل کو بیچارے کو جو اس وقت سفر کر رہا تھا اس کو اکاموڈیشن نہیں کی. میں سر آپ کی بات کو بڑا کر دیتا ہوں نا. آپ کہہ رہے ہیں لاہور بار میں ملے. میرا نقطہ نظر صرف اتنا ہے، ایک آپ کا ڈراپ جو ہے نا، ایک پانی کا ایک قطرہ، میں کہتا ہوں وہ بھی اچیو ہو جائے تو میں سکسیسفل ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ لاہور، آپ سمجھ لیں 20 کروڑ میں سے 5 کروڑ روپے وکلا کو چلا گیا ہوگا، اتنا تو آپ مانتے ہیں، اتنا تو گیا ہوگا. 2 کروڑ گیا ہے، اتنا شاید گیا ٹھیک ہو، ہے، لیکن 2 کروڑ بھی گیا چلا تو میں سمجھتا ہوں 18 کروڑ جس نے کھایا وہ بھی وکیل ہی ہوں گے نا. وہ بھی چاہے لیڈر ہوں گے چاہے نیچے ہوں گے. تو میرا نقطہ نظر یہ، میں اپنی بات کرتا ہوں. مجھے بتا دیں کہ میرے کسی ایک دفتر کے لڑکے کو 5 روپے میں نے کرونا پیکج میں سے اپنے لڑکوں کو لے کے دیا. نہیں، آپ یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دیتا ہے الیکشن میں، تو آپ کیا یہ جو آپ کی جو ساری ایفرٹ تھی اس کا جو آؤٹ کم نکلا ہے، یا تو وکلا پروٹیکشن ایکٹ کی صورت میں نکلا ہے، یا کرونا فنڈ کی صورت میں نکلا ہے، یا جو بھی یہ سیٹ کی جو آپ نے فیمیل سیٹ کا جو ایجنڈا تھا آپ کا، تو یہ جو آپ کے کام ہو، یا آپ وکلا پروٹیکشن کو امپلیمنٹ کروائیں گے؟ بالکل کروائیں گے انشاءاللہ. اور جو کرونا فنڈ میں شاید ہمارے لحاظ سے شاید میں غلط بھی ہوں، استعمال نہیں ہوئے پیسے، تو وہ اس کی بھی جسٹیفیکیشن میں نے ان سے مانگی ہے. میں نے ریٹرن لیٹر لکھے تھے پنجاب بار کونسل کو کہ ہمیں اس کا حساب دیں کہ آپ نے 20 کروڑ روپے کیسے تقسیم کیے ہیں. لیکن اوبیسلی جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کی گریباں نہیں پکڑ سکتے. وکلا کا ایک ایسا ہمارا سرکل ہے جس کے اندر آپ اس میں بات کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے. اس کے اندر آپ کے پاس میکانزم نہیں ہے کہ آپ جا کے اسکرو کریں. ہاں اللہ تعالیٰ مجھے جتوا دیتا تو میں آپ کو بتاتا کہ وہ پیسہ ایک پیسہ کیسے ہونیسٹی. اچھا، کتنا ووٹ ملا تھا آپ کو پنجاب؟ مجھے 3100 ووٹ ملا. 3100 ووٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمی رہ گی آپ کے الیکشن میں؟ میں مینیفیکچر تھے اس کے اندر. میں نیولی انٹر تھا ایز اے کینڈیڈیٹ. میں نے جن گھروں میں کچھ مہربانی کی ووٹ دیا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کہ شاید وہاں سے مجھے اتنی مہربانی نہیں ہوئی، اور مخالفت جو تھی میری وہ کٹی ہے. اور میں اس والے سے بھی بات بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جو الیکشن ڈے کے اوپر جس طرح پنجاب کے اندر ووٹ وہاں اندر انہوں نے ڈلوائے گئے اور اس کے بعد ہمیں ووٹ کاؤنٹ نہیں کروائے گا. سب سے بڑا گلہ مجھے اس وقت کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے یہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا نوٹیفیکیشن میں کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ ان کے آفس میں ہوگی 3 شاید دسمبر کی بات. نوٹیفیکیشن میں لکھی ہوئی بات ہے. جب ہم وہاں کاؤنٹنگ آف ووٹ کرنے گئے ہیں انہوں نے کہا جی اب کاؤنٹنگ آف بیلٹ پیپر ہوگی، کاؤنٹنگ آف ووٹ نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ میں 3100 اگر میرا ڈکلیئرڈ ہے تو میرا ووٹ جو ہے 3100 نہیں ہے. یہ میرا ووٹ 37 سے 100 سے پلس تھا. ہمیں ووٹ کاؤنٹ نہیں کروایا. مینی ادر فیکٹر. اور سب سے آخری بات میں بتا دوں، دیکھیں بھائی جان، میں 3100 ووٹ لے کے اگر ممبر نہیں بن سکا اور 20 نمبر پہ ہوں تو کہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا جو کہ مجھے ایکسیپٹ ہے، کیونکہ میں اعتدال کو پسند کرتا ہوں. اللہ نے مجھے اور مینی تھنگز دی ہوئی ہیں، تو یہ ایک چیز مجھے اللہ نے نہیں بھی دی تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس میں میری کوئی نہ کوئی بہتری ہی تھی. تو کچھ حلقوں میں تو یہ چیز ڈسکس کی جاتی ہے نا کہ چدر صاحب ایک قبضہ گروپ ہیں، جو کچھ لوگ کبھی ان سے راہ چلتے ملاقات ہو یا بیٹھے ہیں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چدر صاحب ایک قبضہ گروپ ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، تو اس لیے آپ الیکشن ہار گئے ہیں. سمپلی 2 لائنوں میں یہ کنکلوڈ کر دیتے ہیں. دیکھیں، یہ آپ اس کو ایک ویو ممکن ہے یہ کہیں نہ کہیں سے ہو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ
कुछ अरसा मैं एक अनवांटेड दुश्मनी में फंसा रहा, और उस दुश्मनी में मेरे भाई का मर्डर भी हो गया, और इसी तरह मेरे ब्रदर इन लॉ का मर्डर हो गया। तो उस हवाले से मुझे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ अरसे के लिए कुछ गार्ड मैंने कैरी किए होंगे, तो उसको देखी देखा लोगों ने कुछ एक कॉन्सेप्ट बना लिया। कुछ मेरी अल्लाह ने हियत और जिस्मानी मेरा स्ट्रक्चर भी इस तरह का है, वो लगता है कि यार ये पता नहीं कितना अग्रेसिव आदमी है। आप कभी मेरे से बैठे, मेरे से बात करें, आप मेरे से डिस्कस करें। और मुझे बार में मैं ये भी आपको चैलेंज कर रहा हूँ, बार के जितने आज तक अहदेदार रहे हैं, ये मेरी वीडियो आपके सामने है, एक मुझे बता दें कि मेरा कोई स्टे करवाया है, मुझे कोई इन्होंने डिग्री लेके दी है, मुझे कोई जाली बैलफ लेके दिया है, मेरा कोई अपील इन्होंने एक्सेप्ट करवाई है, मेरी कोई इंटरम इन्होंने कंफर्म करवाई है, मेरी इन्होंने, ठीक है हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर है, हमारा भाई मेरे हमारी फैमिली पॉलिटिकल है, लोकल पॉलिटिक्स करते हैं, जब बाहर पॉलिटिक्स करते हैं, तो इसके अंदर आप जब हुकूमतें चेंज होती हैं, मैं पिछला दौर जो है उसके अंदर हमारे खिलाफ पॉलिटिकल पर्चे भी हुए, मेरे छोटे भाई शहबाज के खिलाफ और मेरे खिलाफ सब पे। तो वो एक कॉन्सेप्ट है सर। देखें, ऑब्वियसली जितने बड़े नेटवर्क और फैमिली में सर्कल में आप होते हैं ना, आपको उतनी ही क्रिटिसिज्म, उतनी ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मैं एक बड़ी फैमिली को हेड करता हूँ, तो उसके अंदर अगर कोई भी एक्टिविटी कोई कहीं पे भी होगा तो मेरे पे आ जाएगी, अल्टीमेट मुझे पहले वो रखेंगे, जनाब ये बंदा ही है। तो आप समझे ब्रदर, मैंने बीइंग अ लॉयर 25 साल के टेन्योर के अंदर एक मुझे आप बता देंगे जो मैंने डिग्री लेके तो किसी की प्रॉपर्टी पे जाके कब्जे किए हो। और दूसरी बात ये है कि सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल ही अता किया है। छोटी मोटी प्रोपेगेंडे और इलेक्शन के दौरान स्पेसिफिकली प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया गया, क्योंकि हमारी दुश्मनी है, मामलात हैं। तो वो जो प्रोपेगेंडा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बाद में कुछ जस्टिफिकेशन दे ना के बजाय इसके कि आप घर में, इस दफ़ा भी प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ होगा, तो इसका क्या आप करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अब बार मजीद मुझे जान चुकी है, मैं 3 साल और बार को सर्व किया है। बार ने उसके बावजूद मुझे 3100 लोगों ने वोट दिया है। चले हम उसको डिक्लेयर कर लेते हैं कि ये वो 3100 ही मेरा वोट है। तो 3100 वकला ने इतनी प्रोपेगेंडा के बावजूद मुझे वोट दिया ना, और मेरा नाम लिखा। इस दफ़ा बार में टिक नहीं हुआ, वोट का नाम लिखा गया। तो नाम मेरा 3100 वकीलों ने लिख दिया, तो वो बात रिजेक्टेड है, क्योंकि 95 में से मैं 20वें नंबर पे हूँ। तो आउट ऑफ 95 में अगर 20वें नंबर पे हूँ तो वकला ने इसको रिजेक्ट किया है। ये क्लेम ही रिजेक्ट है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ब्रदर आप किसी के अंदर जाके बैठ के देखो तो सी ना कौन कितना दुखों से भरा हुआ है। आप जब उसको सरसरी उसको जज करते हैं तो ये एक ज़्यादती और जुल्म है। आप बात करें, मेरे से बैठें, मेरे से डिस्कस करें, कोई डिस्प्यूट अगर किसी के सामने तो मेरे से आकर बात इसमें करें। एक और ये तो आपने बता दी है, अब लोगों के अंदर घुस के आप यकीन नहीं दिलवा सकते होते। हमने भी इलेक्शन लड़ा है, कुछ लोग आपको एज ए कैंडिडेट नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते, तो फिर उनकी अपनी मर्जी होती है जो आप पे एलिगेशन लगाएं, और वो आपकी कब्र तक भी शायद उसकी क्लियरेंस आप देते रहें। हाँ तो ठीक है, मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है क्लियरेंस देने की भी। हाँ, तो इसकी दूसरी सवाल ये कि ये जो 2 ग्रुप्स हैं, ये शुरू से जो चले आ रहे हैं, क्या आपको ज़रूरत महसूस होती है कि तीसरा ग्रुप भी होना चाहिए? क्योंकि इन 2 ग्रुप्स में ने आज तक कोई ऐसा प्रैक्टिकली वकला के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है। बहुत सारे दोस्त वकला मायूसी की तरफ जा चुके हैं, और बहुत सारे लोग शायद फ्यूचर में आपके ये जो इलेक्शन प्रोसेस है उस पर भी सवालिया निशान लगाएं कि ये आपस में ही सारे मामलात होते हैं, जिस तरह अभी आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं। तो इसका क्या हल है आपके अकल के मुताबिक? देखिए अली भाई, इस 2 ग्रुप सिस्टम को किस तरह आप इसको काउंटर कर सकते हैं? अदरवाइज ये दोनों रहे तो मेरे ख्याल में आप जैसा बंदा तो कभी सदर नहीं बन सकता। जी मैं आपको अर्ज करता हूँ। देखिए बात ये है, दोनों ग्रुपों ने इधर वे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा काम किया भी हुआ है, मैं इस हवाले से बिल्कुल समझता हूँ। जैसे कि आप देखें ना, लॉयर्स मूवमेंट थी, जब ये जुडिशरी वाली मूवमेंट आई है, इसके अंदर ये दोनों ग्रुपों ने लीड किया ना, एक कलेक्टिव मिल के किया। उसके बाद और बड़ी मामला हुए जहाँ पे इन्होंने अच्छा कुछ, सुप्रीम कोर्ट की जैसे हाउसिंग सोसाइटी बनी, वो भी इन ग्रुपों की लीडरशिप ने बनाई। तो तीसरा ग्रुप होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर बता दूँ कि मेरा वेलफेयर बार ग्रुप जो हमने बनाया है, इसका मकसद दोनों ग्रुपों का वो वाला काउंटर नहीं है कि वो समझे कि मैं इनका दुश्मन बन के आ गया। ये मकसद है मेरा, नुकता नजर कुछ और है, शायद वो एक्सेप्ट ना करें या वो एक्सेप्ट ना करें, दोनों कहीं आ रहे हैं कि गल्ला करता है चदड़, उनको पसंद ही नहीं ये बातें। जब मैं वकील को फाइनेंशियल बात करता हूँ, यार मुंडा नौजवान अगर आए तो 2 महीने जब बाहर की तरफ 30,000 अगर एक लोकल मिशन मिल जाएगा तो अकोमोडेट होता है, तो कहते हैं चल यार ये तू क्या बात कर रहा है। तो मैं इसलिए अपने ग्रुप की तरफ से ये कंपेन करता हूँ। दोनों ग्रुपों में सीधे वे कहीं ना कहीं वोट तो देते हैं, वो तो आप दोनों ग्रुपों में से किसी ना किसी को वोट देते हैं। हाँ जी, नहीं वो नहीं मानते इस बात को, ये मेरा नुकता, ये मुझे इख्तलाफ लगता है
کہ شاید وہ اس بات کو اس طرح نہیں سمجھتے کہ اگر میں ان کو کہوں کہ آپ وکلا ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کریں، جیسے لیٹس سی میں ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ پنجاب بار کے ساتھ والا پلاٹ ہے، یہاں پہ ڈسپینسری کی پرپوزل آپ کو پتہ ہے، ڈسپینسری کی پرپوزل ہے 70 کروڑ روپے لگا کے آپ پرپوزل بنا رہے ہیں ڈسپینسری کی. تو میں نے کہا آپ اس کو بیچیں، وکلا کلب بنائیں، 10 ایکڑ میں بنائیں، وہاں پہ شادی ہال بنائیں، مارکیاں لگائیں، وہاں پہ سوئمنگ پول بنائیں، وہاں پہ آپ ٹریک بنائیں، وہاں پہ آپ جم بنائیں، وہاں ہمارے بچوں کو کھیلنے جو ریسٹورینٹس ہوں. تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا فضول بات کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے، یہ ڈسپینسری. تو میرا نقطہ نظر کچھ اور ہے، میں اسی ویلفیئر نہیں تو ہائی کورٹ اور سول کورٹ میں پہلے بھی ایک ڈسپینسری ایک ہے تو صحیح، ہاں اور ڈسپینسری سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا قابل آدمی اس میں بیٹھے گا، نہیں سر یا پریکٹیکل پہلے بھی ہاسپٹل ہیں وہاں پہ دوائیاں نہیں پریکٹیکل اویلیبل ہیں. جی بالکل ٹھیک جو چوری کے خان صاحب نے بنوایا تھا ہاسپٹل ان کے تنور میں، پریکٹیکل سر نہیں ہے نا، آپ ممکن نہیں ہے آپ کو ہر جگہ دعائیں مل رہی ہے. میرا نقطہ نظر اس لیے مختلف ہے، یہ اتنی قیمتی پراپرٹی پہ یہ سارا کچھ کرنا یہ تو رانگ نمبر ہے، رانگ نمبر ہے. یہ تو بالکل اس میں تو قابل برداشت ہے ہی نہیں. کیا آپ 70 کروڑ روپے کی ایک ڈسپینسری کے نام پہ تو آپ کو موقع مل جائے. اس میں ہم نے صرف یہ انیشیٹو اس لیے لیا ہے جی ہاں ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں اور آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں، جی بہتری کے لیے آگے آئیں، بہتری کے لیے کم سے کم اپنا وہ پتھر تو پھینکتے جائیں نا، اپنے حصہ کا کام کرتے جائیں. دیکھیں بڑی علی بھائی کلیئر بات ہے، جیت اور اللہ کے پاس ہے، پیسہ کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے. کلیئر کر لیں آپ یہ بات، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق حلال وافر عطا فرمایا ہوا ہے. اور ایک بات بڑھ کے کوئی پیسے کا لالچ نہیں ہے. پریکٹس اتنی ہے کہ جو مناسب وکیل کر رہا ہے اتنی میں بھی کر رہا ہوں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ نے اداروں کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو آپ وکیل کے قتل میں اس کے دشمنوں کے اس کے قاتلوں کے، اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، وکیل کا لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو وکیل کے قتل میں جا کے آپ اس کے قاتلوں کے وکیل بن جائیں کہ میں انصاف مہیا کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں نو، یا آپ لیڈرشپ نہ کریں یا وکیل کے قاتل کا ساتھی نہ بنیں. آپ وکیل کے ذات کے اوپر جا کے اس کا لیڈر بھی بنتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتا ہوں میرا کلیئر ویو یہ ہے. نمبر 2، وکیل کی فائنینشیل ویلفیئر کرنی ہے تو یہی ویلفیئر ہے، یہی آپ کی سوشل کرے گی، یہی آپ کی فائنینشیل، یہی آپ کی مورل کرے گی، یہی آپ کی پروفیشنل کرے گی. آپ کہتے ہیں جی کہ آپ پیسے بلڈنگوں میں لگائیں، میں کہتا ہوں کہ وکیلی کی سب سے پہلے رہائش کا مسئلہ حل کریں. لاہور کے اندر آپ بنائیں نا فلیٹ، یہ 70 کروڑ روپے لائیں، میرے سے پروپوزل ڈسکس کرتے ہیں، ایمانداری سے درمیان میں سے کچھ نہیں ہم نے کھانا. سوچیں یہ نو لاس نو پروفٹ. میں کہتا ہوں کہ آپ وکیل کو جیب سے نہ دیں، نو لاس اینڈ نو پروفٹ کی بیس کے اوپر بات کرتے ہیں. 70 کروڑ کا پروجیکٹ لیں، 70 کروڑ میں سے آپ 90 کروڑ وکیلوں سے واپس لے لیں، وکیلوں کی بھلائی ہو جائے گی، وہ 90 کروڑ آگے پھر آپ کے پاس بچ جائے گا، ایک ڈسپینسری بنا کے بیٹھ جائیں گے. میرا نقطہ نظر سر بڑا کلیئر ہے اس کے اندر. آج اگر ایک وکیل کی بات ہم نے کی اور میں نے ایک ذات کے اوپر بغیر عہدے کے، آپ کو میں نے پیکیج لا کے دکھایا، آپ کو میں نے وکلا ہاؤسنگ سوسائٹی کی موومنٹ سٹارٹ کر کے دکھائی، آپ کو میں نے سیٹ مختصر، اور یہ الٹیمیٹ دیکھیں نظریے سی بات چلتی ہے، مختصر کرا کے دکھائی. میں نے آپ کو وکلا کے لوکل کمیشن ٹرن سسٹم اتنا کام کر کے دکھایا. تو یہ تو پھر ادارے ہیں، ایک لیٹر کی مار ہے. دیکھیں سر اس میں شاید بہت زیادہ اس میں ہم لمبی گفتگو ہو گئی ہے، تو کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ باقی ساری چیزیں جو ایشوز ہیں اور اس کا حل ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. لیکن ہم آپ سے یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ کم سے کم جو بندہ ایک دفعہ ہمیں سن لے تو ہمیں آپ کی کنٹریبیوشن چاہیے. بات کرنے سے ہی بات شروع ہوگی. اگر آپ بات کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو وہی ایک دن اوپینین بن جائے گی. ڈسکشن کے بعد ہی رزلٹ نکلتے ہوتے ہیں. ایک دن ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے کہ ہم چیزوں کو گھر میں بیٹھ کے ہی درست کریں گے انشاءاللہ. اور یہ آگاہی کے لیے ہی ہم ساری ایفرٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے اچھے کام کرنے کی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے وکلا بھائیوں کے لیے اپنی حد تک جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے کرتے رہیں. بہت شکریہ. ہم وکیل چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.